9 ذی-القعدہ آج بھی اور کل بھی. کل کی رات تو بہت بڑی رات آنے والی ہے، ڈیسٹنی کو بدلنے والی رات ہے. میرے امام کی شب ولادت آئے گی، غریب امام کی. اللہ ہم سب کو میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. کل کا جو تقریر ہوگی میری وہ شب ولادت کے تعلق سے ہوگی، اور امام کی زندگی، امام کی لائف کے بارے میں ہوگی. اور امام کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ تو کوئی بتا نہیں سکتا، جتنا ہو سکے کل وہ بتاؤں گا. اور کل شب کی دعائیں اور پرسوں کا دن ڈے آفٹر ٹمارو ایک برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے. کل کی رات گرینڈ سیلیبریشن کریں گے انشاءاللہ. جیسے ابھی اعلان ہوا شب میں 9:30 پہ مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ محفل شروع ہوگی، اور 45 منٹ کی میری تقریر ہوگی انشاءاللہ، جس میں امام کی ولادت، امام کے حالات وہ، اور کچھ دعائیں جو امام سے مخصوص ہیں، اور امام کی وہ نظر جو سال بھر کرنا ہے. اس کے بعد اپنے رزق میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنا ہے انشاءاللہ. وہ کل کی تقریر ہے. آج میں نے تقریر کا آغاز بڑے مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا. جان بوجھ کے کیا، اس لیے کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آتا ہے. سب جانتے یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اس وقت نازل ہوا جب غریب امام کی مظلوم جدہ، مظلوم گرینڈ مدر، میری مظلوم بی بی زہرا کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی تھی. اس وقت یہ سورہ نازل ہوا تھا. اس کے بعد اس کی تفصیل ہے، میں نے بہت پڑھی ہے. بس میں اتنا ہی بتاتا کہ پہلے جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے وہ مولا حسن تھے، اور اس کے بعد ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے. کہ اللہ نے اتنی کثرت کے ساتھ اولاد دی بیوی کو کہ آج قیامت تک انشاءاللہ آنے والی اور ساری لمحات تک میرے بیوی کی اولاد دنیا میں موجود ہے، رہے گی، آئے گی اور رہے گی. تو اسی میں یہ 8ویں امام کی ولادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کل سننا. غریب امام، اس امام سے کئی چیزیں منسوب ہیں. سب سے پہلی چیز جو ایک تمنا کرنا ہے، جو ایک آرزو رکھنا ہے، وہ ہے امام کی زیارت. آج کثرت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن اور کثرت سے جایا کرو اور دعا کرو. اس امام کی زیارت کی اتنی امپورٹنس بتائی گئی، اور ہر معصوم نے بتائی. اس امام کو چھٹے امام کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تھی چھٹے امام کے زمانے میں، جب چھٹے امام زندہ تھے، تو اس وقت امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کا جملہ تھا کہ یہ عالم آل محمد ہے. عالم آل محمد، امام کا جملہ عجیب جملہ ہے. ویسے ہر امام عالم آل محمد ہے، لیکن اس امام کے لیے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ یہ عالم آل محمد ہے، اور یہ علوم کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا. اور امام نے وہی کام کیا. اس امام کا نام علی رکھا گیا. یہ سلسلہ امامت کا تیسرا علی ہے. اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا، اس لیے کل کرنا ہے. تیسرا علی ہے. اور امام کی ولادت کے بعد سے امام کی جو زندگی گزری وہ اپنے بابا امام موسی کاظم علیہ السلام جو ہمارے 7th امام ہیں ان کے ساتھ گزری. کہ 11 ذی-القعدہ یہ اتنا بڑا دن ہے، یہ دن کو ضائع ہونے مت دو، اس دن کو جانے مت دو، بلکہ اس دن میں امام کی بارگاہ سے اپنی حاجات کو پورا کرو. دوستو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سال بھر میں جب یہ 365 دنوں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں ہمارے لائف کے، معصومین کی ولادت کی راتیں جب آتی ہے، شب ولادت ہو، معصومین کا ذکر ہو، کہ جس کے ذکر کی وجہ سے ہماری اس دنیا کے حالات بھی بدلتے ہیں، اس دنیا میں بھی ہمارے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور آنے والی دنیا کے لیے بھی بہترین پریپریشن ہے. ابھی میں بتاؤں گا کہ امام کی زیارت کا کتنا امپورٹنٹ ایک زیارت ہے. ویسے ہر امام کی زیارت امپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ امام کی ہے اور یہ امام کی نہیں ہے، لیکن غریب امام کی ایک عجیب وجہ سے امپورٹنس بتائی گئی. اور بتانے والا کون؟ وہ رسول کے جس کو دشمن نے صادق کہا. آپ سوچو اللہ کے رسول کا زمانہ، اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہا کہ میرا 8واں جو وارث ہوگا. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول بشارت دے کہ میرا جو 8واں سکسیسر ہوگا، جو میرا 8واں وارث ہوگا، وہ ظلم سے طوس میں خراسان
خراسان میں اس وقت طوس اور خراسان کوئی بڑا شہر نہیں تھا جب سرکار کا زمانہ. مدینے کی بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو میرا 8واں وارث ہوگا اس کو طوس میں خراسان میں شہید کیا جائے گا اور اس کا روضہ اس کی لحد وہاں بنائی جائے گی. اس کے بعد کہا مسلمانوں سے کہ تم لوگ اس کی زیارت کو ضرور جانا. تو راوی نے پوچھا کہ ان کی زیارت کو جائے تو کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 100 حج کا، بعض روایتوں میں سٹارٹ 10 سے بعض میں 100، 10 حج کا اور 10 عمرے کا ثواب. آپ سوچو کیا بول رہے ہیں؟ کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ کا رسول بول رہا. جو بھی میرے غریب میں بول رہا غریب امام علی رضا کی جو بھی زیارت کو جائے گا، سرکار اللہ کا رسول بولتا ہے اس کو 10 حج اور 10 عمرے کا ثواب. راوی نے کہا 10 حج، آپ نے کہا 20 حج. اس نے کہا 20، آپ نے کہا 30. اس نے کہا 30، آپ نے کہا 40 حج. اس طرح 100 1000 تک گئے، جا کے رک گئے کہ اتنا ثواب غریب امام کی زیارت کا ہے. آپ تصور کر رہے، آپ لندن سے جا رہے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے، اور جا کر اگر آپ نے جا کے صرف میرے جملے غور سے سنا، معرفت کے ساتھ غریب امام کو جا کے سلام کرے کہ السلام علیکہ یا امام علی رضا غریب الغربا کر کے باہر نکل جائے، صرف سلام کر کے معرفت کے ساتھ ان کے حق کو جان کے، تو 1000 حج کا ثواب ہے. ایسے باہر آتے جیسے نیو بارن بیبی دنیا میں آتی ہے شکم مادر سے، جیسے نیو بارن بیبی دنیا میں آتی ہے، یہ ویسے باہر آتے. ایک لمحے میں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. معرفت کے ساتھ کوئی غریب امام کی کتنی بڑی زیارت ہے. ہمارے پاس امپورٹنس نہیں ہے، ہم سمجھ رہے نہیں کہ کتنی بڑی زیارت، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی بلیسنگ اللہ نے ہم کو دی. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، کوشش کرو سال میں 1 دفعہ، 2 سال میں 1 دفعہ جاؤ غریب امام کی زیارت. اور یہ ایک امام کی زیارت ایسی، پلیز غور سے سننا، میں زیارت کے اوپر ہی بول رہا ہوں مولا کی دعا کے لیے. کل دوسری باتیں امام کی بتاؤں گا. یہ دوسری اس کی فضیلت جو ہے آپ کی زیارت کی، ہر امام کی زیارت کا ثواب بتایا گیا. جیسا غریب امام کی زیارت کا، مولا حسین کی زیارت کا ایک عظیم ثواب، کہ تم اگر معرفت کے ساتھ سلام کر لو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور باہر آؤ تو سارے اللہ گناہ معاف کر دیتا. نیو بارن بیبی کی طرح تم ہو جاتے، سارے گناہ معاف. لیکن غریب امام کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ جتنی دفعہ تم جاؤ گے اتنی دفعہ. اور کسی معصوم نے، جملے میں غور سے سنا پلیز، کسی امام نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں جو میری زیارت کو آئے گا، whoever comes to my زیارت، امام 8ویں امام کا جملہ ہے کہ whoever comes to my زیارت، جب وہ زیارت کو آئے گا تو میں اس سے ملاقات کروں گا، اس کی ہیلپ کروں گا. I'm going to help you. ربی نے پوچھا کہاں؟ where you are going to help you؟ کہ 3 جگہوں پہ، 3 جگہ میں اس کی مدد کروں گا جو میری زیارت کو آئے گا. یہ کسی امام کا یہ وعدہ نہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں اہل بیت چینل لندن سے، کہ کسی امام کا یہ وعدہ نہیں. میرا مولا کا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا تمہاری مدد کو. کہ غریب امام کیا کہہ رہے ہیں، بڑا مشہور روایت کہ اگر میں آج امام کی ولادت کی محفل پڑھوں اور یہ واقعہ نہ پڑھوں، یہ روایت نہ پڑھوں تو یہ انکمپلیٹ ہو. غریب امام فرزند مظلوم بی بی زہرا، فرزند امام علی رسول کا 8واں وارث، مظلوم بی بی زہرا کا 7واں بیٹا، علی اور فاطمہ کا 7واں وارث ہے. غریب امام کیا کہتے ہیں؟ پورے 13 معصومین، پورے 14 معصومین، کسی معصوم کا، میں اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہوں غور سے سن، صرف اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے. 14 معصومین میں کسی معصوم نے وعدہ نہیں کیا مدد کرنے سبھی آئیں گے. مولا حسین آئیں گے، میرا مولا آئے گا، مولا حسن اللہ کا رسول، میری مظلوم شہزادی کی نگاہ کرم ہو جائے گی، سب کا ہوگا. لیکن وعدہ نہیں ہے کہ آئیں گے، اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں اللہ کا. جس امام نے وعدہ کیا ہے، وعدہ نے عہد کیا. لیکن دوستو آپ کا میرا وعدہ نہیں، جبکہ مومن کا وعدہ یہ ہوتا، مومن کا عہد یہ ہوتا، مومن کا پرومس یہ ہوتا کہ if you promise، اگر تم عہد کر رہے، تم وعدہ کر رہے تو تم پورا کرو، وہ مومن کی علامت ہے. لیکن یہ آپ کا میرا وعدہ نہیں ہے، یہ امام کا وعدہ ہے، صدیق اکبر کے بیٹے کا وعدہ ہے. جیسے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ویسے امام اپنے وعدے کو پورا کرتا. اگر امام کچھ کہہ رہا تو اس کو پورا کرتا. امام نے کہا میں 3 دفعہ جو میری زیارت کو آئے گا اس سے میں 3 دفعہ ملاقات کروں گا. ربی نے پوچھا کہا کب؟ تو کہا جو تینوں ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک محب کے لیے
جو سب سے زیادہ کٹھن وقت ہے، سخت ترین وقت ہے، پہلا وقت کون سا آئے گا؟ کہا کہ جب ملک الموت اس کے قریب آئے گا. پلیز غور سے سنو. ملک الموت اس میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می. ملک الموت اس کی طرف آئے گا تو وہ اکیلا لیٹا ہوا ہے، پورا خاندان، پورے فیملی ممبرز بیٹھ کے اطراف میں، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، اطراف میں پورے فیملی ممبرز ہیں. وہ بڑی حسرت سے اپنی فیملی ممبرز کو ایسا دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سب چھوٹ جا رہے ہیں. اپنے گھر کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا ڈریم ہاؤس تھا، میرا گھر بھی مجھ سے چھوٹ رہا، میرا بینک بیلنس بھی مجھ سے چھوٹ رہا، میری دنیا بھی مجھ سے چھوٹ رہی، کوئی نہیں ہے، میں سب کو چھوڑ کے اکیلے جانے والا ہوں. ملک الموت میرے سامنے ہے. وہ اس وقت ٹوٹا ہوا کہ وہ بولتا ہے کوئی میری مدد کر دے، میرا بیٹا مجھے بچا لے، میری بیوی مجھے بچا لے، میری اولاد مجھے بچا لے، میرے پیسے مجھے بچا لے، ملک الموت سے بچا لے، اس تکلیف سے بچا لے. انسان کے لیے کٹھن سخت ترین وقت وہی ہے کہ جب اس کی روح نکالی جاتی. امام کہتے ہیں کہ جب اس کی روح نکالی جائے گی، جب ملک الموت اس کے سرانے آ جائے گا، اس وقت میں آؤں گا اور آ کر میں اپنے زائر کو بچا لوں گا، اس کو اس تکلیف سے بچا لوں گا، اس مصیبت سے بچا لوں گا. آپ سوچو ایسے وقت پہ کہ جب سارے سہارے ٹوٹ رہے، اس وقت غریب امام آ کے تم کو بچائے گا جو زائر امام رضا. میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا کہ اگر زیارت امام رضا کی تمنا کرو، دعا مانگو، اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرو کہ فخرن اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ واہ فی الآخرت لشفاعتکم، مولا آخرت میں شفاعت کرنا. یہ وقت پہ آ کے مدد کروں گا. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا میں اس وقت آؤں گا جب اس کے جسم سے روح نکل گئی اور پورا ہر چیز چھوٹ گئی. اس کی اولاد نے اس کو غسل دے دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی، ہاتھوں پہ اٹھایا. ایک ایک جملے میں آگے بڑھ گیا اور لے کے جا کے ایک ایسے اندھیرے روم میں، ایک ایسے اندھیرے حجرے میں لٹا دیا، منو خواب اوپر ڈال دی. پہلی رات ہے وہ، فرسٹ نائٹ ان دی گریو. ایسے موقع پر جب دو فرشتے آئیں گے، منکر و نکیر، اور آ کر مجھ سے حساب پوچھیں گے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب وہ آ کے مجھ سے حساب پوچھیں گے، امام کہتے کہ پہلی رات کو میں آ کے اس کی مدد کروں گا. اللہ اکبر. پہلی رات کو وہاں آ کے ملتے، تیسری دفعہ کہاں ملتے؟ تیسری دفعہ ایسی جگہ پہ تم سے ملیں گے مولا. دوستو آسان نہیں ہے، ایزی مت لو what I'm seeing. سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. میں آپ کے فائدے کی چیز بول رہا ہوں. غریب امام کی ہے پورا عشرہ، غریب امام کا بھی، اس کے بعد خواتین کی محفل بھی سنیں گے، بہترین. لیکن معرفت حاصل کرو، دعا کرو. آج کی پوری تقریر زیارت پہ ہو جائے گی. میں کیا کروں؟ اگر کوئی ایک بھی آج میری تقریر کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، وہ زیارت کو چلا گیا، تو آج یہ اہل بیت چینل کی میری تقریر کامیاب ہوگی. میں آپ کو بول رہا کہ آپ پلان یور سیلف. آپ ہالیڈیز پہ پلان کرتے، اپنے بچوں کو لے کے جاؤ، اپنے ہسبینڈ کو لے کے جاؤ. میں خواتین کو بول رہا ہوں ٹیک دم فور زیارت امام رضا. یہ شکر ادا کرو کہ راستے کھلے ہوئے تو جس کو، اور پھر دیکھو کہ تمہارا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں فائدہ. تیسری دفعہ امام کہاں ملیں گے؟ ڈے آف ججمنٹ میں. یہ وہ لمحہ ہوتا، مالک یوم الدین. قرآن میں سورہ الحم میں اللہ یاد دلا رہا، ہم ہر روز منیمم 10 دفعہ بولتے ہیں مالک یوم الدین. کون ہے اس دن کا مالک؟ جس کو ڈے آف ججمنٹ، جو قیامت کا دن ہے، روز محشر جس کو بولتے ہیں. سارے ملینز اور بلینز اور ٹریلینز لوگ اپنے اعمال کو لے کے کھڑے ہیں. ایسے موقع ہر انسان پریشان ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہے، بارگاہ الہی میں خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، حساب دینا ہے. تو کہا ایسے موقع پہ میں تمہاری مدد کروں گا. اگر یہ غریب امام کی نگاہ کرم پڑ جائے، غریب امام کی نگاہ کرم اگر پڑ جائے، تو تمہارا بیڑا پار، تم صراط سے گزر کے جنت کے اندر تک چلے جاؤ گے. ایک سال آپ پڑھے محمد و آل محمد.